قرآن مجید کا سورہ نمبر 68، سورہ قلم۔ سورہ قلم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 68 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 2 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام قلم رکھا گیا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ آغاز وحی یعنی سورہ علق میں قلم کو تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس سورے میں اس کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ اس سے انسان کی کامیابی میں قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مجسمہ اخلاق بنا کر بھیجا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 32 تک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس نے دولت کے نشے میں مست ہو کر رسول خدا کا مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے افراد کا پہلے بھی امتحان لے چکے ہیں جب ان کے اندر اپنے باغات کی وجہ سے غرور پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے مال میں غریبوں کو شامل کرنا چھوڑ دیا تھا، تو ہم نے راتوں رات ان کے باغات کو جلا کر ختم کر دیا۔ ان آیات مجیدہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص اپنے وجود میں سچائی کی کمی محسوس کرتا ہے اور قسموں کے ذریعے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی نظر بد سے بچانے کا تذکرہ ہے، اور روایات کے مطابق اس آیت کی تلاوت کرنے سے انسان نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فقر سے نجات دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کہ تم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور تمہارے واسطے یقیناً وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ تو ان قریب ہی تم بھی دیکھو گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں دیوانہ کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور تم کہیں ایسے کے کہنے میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھاتا، ہمازٍ مشاء بنمیم، ذلیل اوقات، عیب جو، اعلیٰ درجے کا چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، مال کا بہت بخیل، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، عتل
بعد ذلك زنيم تند مزاج اور اس کے علاوہ بدذات خود حرام زادہ بھی ہے. أن كان ذا مال وبنين چونکہ مال اور بہت سے بیٹے رکھتا ہے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں. سنسمه على الخرطوم ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کا امتحان لیا تھا اسی طرح ان کا امتحان لیا جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہم اس کا میوہ ضرور توڑ ڈالیں گے. ولا يستثنون اور انشاءاللہ نہ کہا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون تو یہ لوگ پڑے سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات ایک بلا چکر لگا گئی. فأصبحت كالصريم تو وہ سارا باغ جل کر ایسا ہو گیا جیسے بہت کالی رات. فتنادوا مصبحين پھر یہ لوگ نور کے تڑکے لگے باہم غل مچانے. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو اپنے باغ میں سویرے سے چلے چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون غرض وہ لوگ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے. تو وہ لوگ روک تھام کے اہتمام کے ساتھ وغدوا على حرد قادرين پھل توڑنے کی ٹھانے ہوئے سویرے ہی جا پہنچے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون پھر جب اسے جلا ہوا سیاہ دیکھا تو کہنے لگے ہم لوگ بھٹک گئے ہیں. بل نحن محرومون یہ ہمارا باغ نہیں. پھر سوچ کر بولے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بدنصیب ہیں. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون جو ان میں منصف مزاج تھا کہنے لگا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وہ بولے ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار ہیں. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر لگے ایک دوسرے کے منہ در منہ ملامت کرنے. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين آخر سب نے اقرار کیا کہ ہائے افسوس بے شک ہم ہی خود سرکش تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت فرمائے. ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دیکھو یوں عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہوں. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
بے شک پرہیزگار لوگ اپنے پروردگار کے ہاں عیش و آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين تو کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون ہرگز نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون یا تمہارے پاس کوئی ایمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ جو چیز تم پسند کرو گے تم کو وہاں ضرور ملے گی۔ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم حکم دو گے وہی تمہارے لیے ضرور حاضر ہوگا۔ سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے پوچھو تو کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یا اس باب میں ان کے اور لوگ بھی شریک ہیں تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو سامنے لائیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن پنڈلی کھول دی جائے اور کافر لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، رسوائی ان پر چھائی ہوگی، اور دنیا میں یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جاتے اور ہٹے کٹے تندرست تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون تو مجھے اس کلام کے جھٹلانے والے سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پکڑ لیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے تبلیغ رسالت کا کچھ صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ یہ لوگ لکھ لیا کرتے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کرو اور مچھلی کا نوالا ہونے والے یونس کے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جب وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اپنے پروردگار کو پکارا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا برا حال ہوتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين تو ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں سے بنا دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر راہ راست سے ضرور پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سیڑھی ہے، وما هو إلا ذكر للعالمين، اور یہ قرآن تو سارے جہان کی نصیحت ہے۔